बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल मुंतजबीन। नाज़रीन इकराम, बर वक्त टीवी के प्रोग्राम बाब रहमत में मेज़बान अकबर हुसैन ज़ाहिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान है। अल्लाह की तरफ से रहमतों और मग़फ़िरतों का भरा ये महीना आप सबको मुबारक हो। ज़ाहिर है इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें इंसानी फ़लाह व बहबूद और सआदत के तमाम तर सामान मुहैया किए गए हैं, लेकिन शर्त यह है कि कुरान करीम कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ए ईमान लाने वालों, इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दाखिल हो जाओ। ज़ाहिर है किसी भी आइन पर अमल करने से, दस्तूर पर अमल करने से तब जाके उस दस्तूर और आइन के समरात इंसान को मिल सकते हैं। हम इस्लाम के आफाकी उसूलों पर जब अमल करेंगे तो यकीनन हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी भी बहुत ही अच्छे अंदाज़ में गुज़र जाएगी और क़यामत के दिन भी हम खुदा के सामने सुरखरू हो जाएंगे। अगर हमने इस्लाम के क़वानीन में कुछ ऐसे क़वानीन जो हमारे मनपसंद हों उनके ऊपर हम अमल करें और जो सख्त क़वानीन हैं उनको हम छोड़ दें, तो यकीनन उसका इस दुनिया में भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और न ही आखिरत में परवरदिगार आलम के सामने हम सरखरू हो सकेंगे। इस्लाम ने सिले रहमी के ऊपर बहुत ही ज़ोर लगाया है। सिले रहम का मतलब ये है कि यानी अपने रिश्तेदार, चाहे रिश्तेदार वालिद की तरफ से हों या वालिदा की तरफ से, सिले रहमी के ऊपर रसूल करामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हुए हमें नज़र आते हैं कि जबरील अमीन बार बार मुझ पे नाजिल हुआ करते थे और सिले रहम के हवाले से बहुत ही ताकीद किया करते थे। तो ज़ाहिर है हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके अगर हुकूक़ हम इस दुनिया के अंदर अदा करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार होगी। और अगर हम अपने रिश्तेदारों के हुकूक़ अदा करने से कोताही करेंगे तो यकीनन दुनिया के अंदर हमें खुशी नसीब नहीं होगी। मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम एक अबदी दीन है, इस्लाम एक अबदी आइन है। इसके ऊपर अमल करने की अशद ज़रूरत है, इसलिए कि हम एक मुसलमान मुआशरे में पैदा होते हैं तो हम ज़ाहिर मुसलमान ही पैदा होते हैं, हमारे वालिदैन मुसलमान होते हैं, हमारे बहन भाई मुसलमान होते हैं, माहौल मुसलमान होता है, लिहाजा हम मुसलमान पैदा होते हैं। लेकिन इस्लाम की जो रूह है उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करते, इस्लाम की जो हकीकत है उसको दरियाफ़्त करने की हम कोशिश नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा हम वालिदैन की तक़लीद करते हुए, मुआशरे की तक़लीद करते हुए हम नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, रमज़ान के महीने में हम ज़रूर रोज़े रखते हैं, हज के मौसम में हम हज पे ज़रूर चले जाते हैं और ज़कात की हद तक हम ज़कात भी अदा करते हैं। लेकिन इस्लाम सिर्फ ज़कात अदा करने का नाम नहीं है, सिर्फ नमाज़ पढ़ने का नाम नहीं है, रोज़ा रखने का नाम नहीं है, हज बजा लाने का नाम नहीं है। इस्लाम के अंदर बहुत सारे हुकूक़ बयान किए गए हैं। लिहाजा सिले रहीम, रिश्तेदारों के हुकूक़ ये हैं कि अगर कुछ आप उनकी माली मदद नहीं कर सकते, बहुत कुछ नहीं दे सकते, तो रसूल करामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम से कम सलाम करके भी उनके दिल को जीता जा सकता है, यानी सलाम करके उनको खुश रखा जा सकता है। तो ज़ाहिर है आज के ज़माने में इंसान की मसरूफ़ियात हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो रिश्तेदारों के पास जा नहीं सकता, उनसे मिल नहीं सकता, रफ़्त आमद नहीं रख सकता। तो अल्लाह के फजल व करम से आज इतनी जो है तरक्की कर चुकी है दुनिया कि हमारे पास मोबाइल जैसी दरियाफ़्त आ गई है। हम फ़ोन के ज़रिए से उनकी खैरियत दरियाफ़्त कर सकते हैं, टेलीफ़ोन के ज़रिए से उनकी सेहत सलामती दरियाफ़्त कर सकते हैं, उनसे हाल अहवाल कर सकते हैं, उनको खुश रख सकते हैं। लिहाजा
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دار جنہوں نے ہم سے قطع تعلق کیا ہے، ہم سے علیق سلیق کرنا چھوڑ دی ہے، کیا ان سے بھی تعلق کو بحال رکھنا اور قائم رکھنا لازم اور ضروری ہے؟ یقیناً اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار نے تم سے قطع تعلق بھی کیا ہے، اگر رفت و آمد اس نے چھوڑ دی ہے، تو تم پر فرض ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے رشتہ دار سے تعلق کو قائم کرو، ان کی خیریتی پوچھو، ان کے پاس جایا کرو۔ اور جب انسان اپنے رشتہ دار کے حق ادا کرنے کی نیت سے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پروردگار عالم اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر ایک حسنہ لکھ دیتا ہے، ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور انسان کے ایک ایک گناہ کو ہر قدم پہ پروردگار عالم معاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو صلہ رحم کے حقوق جب آپ ادا کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے جو آثار ہیں، مثبت آثار جو انسان کی زندگی کے اوپر مترتب ہوتے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کی عمر 30 سال لکھ دی گئی ہے اور خدا نخواستہ انسان صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحم کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس انسان کی عمر میں کمی کر دیتا ہے۔ لیکن انسان جب صلہ رحم کا حق ادا کرنے لگتا ہے تو جو اس کی مقدر میں 30 سال لکھے گئے ہیں، پروردگار عالم 30 کے 30 سال انہیں عطا کرتا ہے۔ تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے، انسان جب صلہ رحمی کرنے لگتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے اور اگر اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے تو پروردگار عالم اسے درجہ عطا کرتا ہے۔ یعنی جنت کے مختلف درجات ہیں۔ جو صلہ رحم کرتا ہے، جو رشتہ داروں کے حق کو ادا کرتا ہے، تو پروردگار عالم انہیں جنت کے اندر بڑے درجات عنایت کرتا ہے۔ پروردگار عالم صلہ رحم کرنے والے کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا جب انسان رزق کی تنگی محسوس کرے تو یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان صدقہ دیا کرے، اپنے رشتہ داروں سے میل جول زیادہ رکھیں۔ جب انسان کی زندگی میں مالی مشکلات پیدا ہوں تو انسان اپنے جو ذوی الارحام ہیں، جو رشتہ دار ہیں، حسب استطاعت حتی المقدور جتنا دے سکتا ہے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ پروردگار عالم اس صلہ رحمی کے صدقے میں اپنے رزق کے دروازے اس انسان کے اوپر کھول دیتا ہے۔ جو صلہ رحم بجا لاتا ہے، جب وہ جا کر کسی رشتہ دار سے معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے، ہاتھ ملتا ہے، تو اس ہاتھ ملنے کے بدلے، معانقے کے بدلے میں پروردگار عالم نیکیاں عطا کرتا ہے، حسنہ عطا کرتا ہے۔ یہ جو صلہ رحم ہے، صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے والد کے رشتہ دار ہیں، ہمارے چچے ہوتے ہیں، ان کے فرزند ہوتے ہیں، والدہ خالائیں ہماری ہوتی ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب صلہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ان کی بیماری میں انسان اٹھ کے جائے، ان سے حال احوال کرے، احوال پرسی کرے، ان کی عیادت کرے، تو پروردگار عالم اس دنیا کے اندر اس انسان کی زندگی میں کسی مشکل کو آنے نہیں دیتا۔ اور اگر انسان غفلت برتے، رشتہ داروں کا حال احوال نہ لے، رشتہ داروں سے غفلت برتے، تو انسان کی زندگی کے اندر مشکلات آنے لگتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے قوانین پر، جس کے دی ہوئی تعلیمات کے اوپر ہم جب عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسلام کو کچھ من پسند اصولوں تک محدود رکھیں اور انہی کو بجا لائیں تو یقیناً جو آفاقی دین ہے اسلام، ظاہر ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچیں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں، جو کہ برکتوں بھرا مہینہ ہے، خدا کی طرف سے عنایت ہی انسانوں کے لیے، کم از کم اس ایک مہینے کے اندر ہم اپنے خدا سے یہ عہد کر لیں کہ پروردگار تو نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، ہم اس مہینے میں تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ان میں سے ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں گے، ارحام کی مدد کریں گے، ان کی تکالیف کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یقیناً ماہ مبارک رمضان ایک تربیتی مہینہ ہے، انسان اپنی تربیت اس مہینے میں بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے بہتر جو خدمت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں، نادار ہیں، جو اپنے لیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس ماہ مبارک رمضان کے اخراجات خرید نہیں سکتے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ان کی ہم مدد کر لیں۔ اگر کسی کے پاس بچے کے لباس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں،
اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا انہیں دے دینا چاہیے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں رزق وافر عنایت کرے گا۔ لیکن اگر ہم صرف اپنی فکر میں لگے رہیں، اپنے بچوں کی فکر میں لگے رہیں اور رشتہ داروں کی خبر ہم نہ لیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ پروردگار اس مہینے میں ہم سے خوش ہوگا۔ لہذا ماہ مبارک رمضان کا جو مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کرنے کا مہینہ ہے، حقوق العباد بجا لانے والا مہینہ ہے۔ اس میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی ہم ادا کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری زندگی سے مشکلات کو دور فرمائے گا۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں کے دروازے جو ہماری طرف کھولے ہیں، وہ رحمتوں کے دروازے رمضان کے بعد بھی ہمارے اوپر کھلے رہیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت سے رخصت ہو جاؤں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، محمد مصطفیٰ کا، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔